بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب براءت، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں. اس کو لیلۃ البراءت عربی میں کہتے ہیں، جس کا میننگ ہوتا ہے جہنم اور عذاب سے چھٹکارے کے فیصلے کی رات. یعنی اس رات کی برکت سے، اس رات کی عبادت کی برکت سے جہنم اور عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے. ایک بات امپورٹنٹ سمجھ لو، شب برات کی فضیلت میں جو حدیثیں کتابوں میں آئی ہے، ان میں زیادہ تر حدیث کے اندر کچھ ضعف ہے، یعنی اس کی سند میں. لیکن چونکہ وہ بہت ساری ہے اور بعض سندوں کا ضعف ہلکا بھی ہے، اسی لیے خلاصے میں شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب میں کچھ حدیثیں آپ کو شب برات کے بارے میں سناتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی جو 14 اور 15 کے بیچ والی رات ہوتی ہے، اپنی تمام مخلوق کی طرف خصوصی دھیان فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لیکن جس نے شرک کیا ہو اور جو دشمنی رکھتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایک دوسری حدیث میں یوں آیا کہ جو کسی انسان کو، یعنی بے قصور کو مار ڈالے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالی اس مبارک رات میں معاف نہیں کرتے. اس لیے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھی، لمبا سجدہ کیا. اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یوں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. میں اپنے بستر سے اٹھی اور حضور کے انگوٹھے کو ذرا ہلایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، نماز پوری ہوئی. فرمایا، اے عائشہ، حضور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کے پیارے لفظ سے بلاتے تھے. حمیرہ کے پیارے لفظ سے. معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کو اس کے اصلی نام کے سوا دوسرے پیارے نام سے پکارنا یہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. آج تو لوگ بیویوں کو نام بگاڑ کے پکارتے ہیں. تو حضور نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، نہیں نہیں، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، میں نے تو یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ ادب بھی صحابہ سے سیکھو کہ جو بات نہیں جانتے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ کہتے کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. آج تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو جواب دینے کی عادت بن گئی ہے، جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو. یوں کہتے ہیں، میرا سوچنا ایسا ہے، میری رائے ایسی ہے، میرا اندازہ ایسا.
ارے دین کی بات صحیح معلوم ہو تو بولو، ورنہ کہہ دو میں نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف دھیان فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، رحم مانگنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی جو لوگ دشمنی والے ہیں ان کی ابھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، لہذا حضور نے سجدے میں یہ دعا پڑھی تو ہم بھی نفل نمازوں کے سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی حفاظت میں آتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے آپ کی خوشی کی حفاظت میں آتا ہوں، آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، آپ ویسے ہیں جیسا کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کتنا لمبا سجدہ فرمایا، کتنا لمبا آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عبادت کی۔ اسی لیے ہمیں بھی اس رات میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر لینی چاہیے۔ لیکن ایک خاص بات سمجھو کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ جنرل مغفرت کرتے ہیں، عام مغفرت کرتے ہیں، لیکن مختلف حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں خاص قسم کے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، جہنم سے چھٹکارا نہیں دیتے۔ اسی لیے میں حدیثوں کی روشنی میں وہ انسانوں کی لسٹ گنواتا ہوں، اسی لیے گنواتا ہوں کہ اگر ایسے گناہ ہماری زندگی میں ہیں تو توبہ کر لو، چھوڑ دو، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی مبارک رات کی برکت سے مغفرت فرما دے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 دشمنی رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ آج آپس میں دشمنی اور کینہ عام ہو گیا۔ کم سے کم سلام تو کر لیا کرو، جب سامنے ملے تو آپ نے سلام کر لیا، آپ کی ذمہ داری، جواب داری، رسپانسبلٹی پوری ہو گئی۔ اگر وہ سامنے والا جواب نہیں دے گا تو اب وہ گنہگار ہوگا۔ کم سے کم سلام تو کر لو، سلام کرنے سے آپ کی ذمہ داری بڑی حد تک ادا ہو جاتی ہے۔ تو دشمنی رکھے، کینہ رکھے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 رشتہ کاٹنے والے، سگائی سبند بلا وجہ توڑنے والے۔ آج بہت سے لوگ بلا وجہ، بلا کسی ریزن، ٹرو ریزن کے رشتہ توڑ دیتے ہیں، سگائی توڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں سے سبند نہیں رکھتے۔ نمبر 4 ایزار کو تخنے سے نیچے لٹکانے والے۔ دیکھو یہ گناہ کتنا عام ہے، ایزار کو، پینٹ کو، عربی جبے کو، لنگی کو تخنے سے نیچے لٹکانا، ذرا اونچا رکھا کرو۔ نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والے، ابا اماں کی نافرمانی کرنے والے۔ نمبر 6 شراب کی عادت رکھنے والے، جو لوگ شراب پینے کی عادت رکھتے ہیں، وائن، ڈرگز لینے کی جو لوگ عادت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی ان مبارک رات میں بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت
ایک دوسری کتاب میں ذرا اور تفصیل اور ڈیٹیل سے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے، یعنی حضور کی چونکہ بہت ساری بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کے یہاں رہنے کے لیے حضور نے رات جو ہے فکس کر لی تھی، طے کر لی تھی، تو حضرت عائشہ کی باری تھی۔ رات کے درمیان میں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے، اللہ اکبر، تو حضرت عائشہ کو غیرت آ گئی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی، کہیں نظر نہیں آئے۔ دیکھا کہ حضور تو سجدے کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بستر پر سو گئے، اور حضور نے میرا سانس دیکھا تو میرا سانس چڑھا ہوا تھا، سانس پھلا ہوا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روم میں نہیں تھے تو حضرت عائشہ حضور کو تلاش کرنے نکلی، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تھے، بقی قبرستان جو بالکل سامنے ہے، جو بھی مدینے پاک گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بقی قبرستان بالکل سامنے ہے۔ تو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر آ گئے، کپڑے اتار کر کے حضور سو بھی گئے، پورا آرام نہیں کیا، اور اٹھے اور کپڑے پہن کر کے حضور گھر سے روانہ ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایسا ہوا کہ حضور کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے، تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چپ چاپ چلی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بقی قبرستان میں گئے، اور وہاں ایمان والے مرد، عورت اور شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے ماں باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاوے۔ وہ اس زمانے میں بہت زیادہ رسپیکٹ اور ادب کے ورڈز تھے۔ میں نے کہا اپنے دل میں کہ حضور تو اپنے رب کی حاجت میں ہے، یعنی اللہ کی طرف دعا میں ہے، اور میں اپنی ضرورت میں ہوں۔ میں چپ چاپ واپس آ گئی، اب چل کے آئی تو سانس چڑھ رہا تھا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ حضور نے آ کر کے پوچھا، عائشہ یہ تمہارا سانس کیوں چڑھ گیا ہے؟ تو میں نے پوری بات بتلا دی کہ حضور جب آپ اٹھ کے گئے تو دل میں ایسا خیال آیا کہ کہیں آپ جو ہے دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے، اسی لیے میں چپ چاپ جو ہے آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور جبرائیل نے آ کر کے فرمایا آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالی کی طرف سے قبیلہ بنو کلب، ایک خاندان ہے عرب کا، اس کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، لیکن شرک کرنے والا، دشمنی رکھنے والا، رشتہ کاٹنے والا، ازار کو تکھنے سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کی عادت رکھنے والے کو اللہ تعالی نہیں دیکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اور مجھے فرمایا، حضرت عائشہ کو، عائشہ مجھے اجازت دو کہ آج رات بھر میں عبادت میں رہوں۔ تو میں نے کہا
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اجازت ہے۔ پھر حضور تیار ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرا یہ خیال ہوا کہ حضور کی روح نکل گئی، اور میں اٹھی اور آپ کو تلاش کرنے لگی۔ دینی بہنوں اندازہ لگاؤ، بھائیوں اندازہ لگاؤ، اس زمانے میں حضور کے کمرے میں لائٹ اور روشنی بھی نہیں رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی غریبی کی حالت تھی۔ تو میرا ہاتھ آپ کے تلوے میں یعنی قدم کے نیچے والے حصے پر لگ گیا، تو آپ کے قدم پر، تلوے پر جو ہاتھ لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ حیات ہے، زندہ ہے۔ اور حضور سجدے کے اندر دعا پڑھ رہے تھے، اور خود جبرائیل امین نے حضور کو یہ دعا سکھلائی تھی، اور مجھے جبرائیل امین نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سجدے کے اندر یہ دعا پڑھیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی، دعا کی، یہ بات حدیث شریف سے نکلتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ بات بتلاؤں کہ نفل عبادت گھروں کے اندر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور ابھی ایسے بھی لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اور ایسے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ گھروں میں نفل عبادت کرو۔ لہذا فرض نماز اگر مسجد میں پڑھنے کی گنجائش ہے تو پڑھو، ورنہ گھروں کے اندر پڑھ لو۔ لاک ڈاؤن کے ماحول میں فرض نماز گھر میں جماعت کر کے پڑھ لو، اور جہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے وہ لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر گھر جا کر کے نفل عبادت کرے، اور تھک جاوے تو سو جاوے، لیکن فجر کی نماز با جماعت پھر سے پڑھ لے وے، یہ عمل ہے۔ اور جو ہے قبرستان، تو زندگی میں 1-2 مرتبہ اگر کوئی آدمی قبرستان چلا گیا 15ویں شعبان کی رات میں، تو حضور کے طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ ہر سال 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث سے 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہوتا ہے، اور ابھی تو لاک ڈاؤن کا ماحول ہے تو لوگ اپنے گھروں ہی میں رہے۔ تو بہرحال یہ 15ویں شعبان کی رات سامنے آ رہی ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے، بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں روزانہ رات میں تہجد پڑھو۔ تہجد میں 3 ترتیب ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھو تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کی تہجد ثابت ہے۔ کبھی رات کے شروع حصے میں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سنت، وتر، نفل سب پڑھنے کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جاوے۔ کبھی آدھی رات پر آنکھ کھل گئی تو درمیانی رات میں مڈ نائٹ میں اٹھ کر تہجد پڑھ لے، پھر سو جاوے۔ اور اخیری رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ تو پورا سال تہجد پڑھنے کی کوشش کرو۔ میں نے آپ کو یہ 3 ترتیب بتلا دی، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ پورا سال حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ تو جو سوال کرنے والا اللہ سے سوال کرے، اللہ اس کے سوال کو پورا کریں گے۔ جو مغفرت مانگنے والا مغفرت مانگے، اللہ مغفرت کر دیں گے۔ توبہ کرنے والا توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کر دیں گے۔ یہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنرل مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پورے سال دعاؤں کا، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مغرب، عشاء، فجر 3 نمازیں سنتوں کے ساتھ با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ایسے بھی مل جائے گا۔ اسی لیے ان نمازوں کا اہتمام کرو۔ دیکھو بہت سی جگہوں کے اوپر مسلمان
شب برات، شب قدر کے نام پر پورے شہر میں ادھر ادھر گھومنے نکلتے ہیں، گاڑیاں لے کر کے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور پورے شہر کو سر پہ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ہماری عبادت کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچانا تو اس سے ہماری عبادت کا نور ختم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے عبادت کی روح سمجھو۔ ہمارے دین کے اندر عبادت ایسی نہیں کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتلا دیا، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ قبرستان چلے گئے شب برات میں بہت کافی ہے۔ جاؤ نا پورے سال بھر، جب بھی موقع ہو قبرستان جاؤ، جا کر کے شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق مرد لوگ جا کر کے ایصال ثواب کرے اور دعائے مغفرت کرے قبلے کی طرف منہ کر کے، اور اس طریقے سے نہ کھڑے رہے کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں ایسا انداز ہوئے، اس طرح احتیاط کرے۔ تو اس طریقے سے جانا چاہیے۔ یہ تو پورے سال میں عید، لیلۃ القدر، شب برات، بس تبھی مردے یاد آتے ہیں، باقی پورے سال بھول گئے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں روزانہ اپنے مرحوموں کو ایصال ثواب کرو۔ صبح میں یاسین شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ قل ھو اللہ اور درود شریف پڑھ لو، اور اپنے تمام مرحوموں کو ایصال ثواب کر دو۔ بقرعید آئے تو مرحوموں کے نام کی قربانی کرو، کبھی کبھی صدقہ خیرات کر کے مرحوموں کو ایصال ثواب کر دو۔ پورا سال یہ نیک کام کرو۔ آج اگر ہم اپنے مرحوموں کو یاد رکھیں گے تو جب قبرستان میں ہم جائیں گے تو ہماری اولاد اور نسل ہم کو یاد رکھے گی۔ بہرحال شریعت میں عبادت کرنے کی بھی بارڈر ہے، اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق عبادت کرو تو انشاءاللہ جو ہے ثواب ملے گا، اور جو ہے غلط رسم و رواج کو چالو مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو ایسے شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اسپیشل 15ویں شعبان کے روزے کا خاص اہتمام نہ کرو تو اچھی بات ہے۔ پورے شعبان میں کبھی بھی نفل روزے رکھ لو، اور جو ہے شروع کے دنوں میں زیادہ اچھا ہے۔ شک کے دن کے روزے کے بڑے سخت مسائل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کورونا وائرس اور تمام بیماریوں سے بچا کر کے رکھے۔ اس سال شعبان کی 15ویں تاریخوں کے اندر انگلینڈ کا پروگرام تھا، اور بلیک بن میں ہمارے مفتی عبدالحمید صاحب، مولانا یوسف شبیر صاحب اور مفتی عبدالصمد صاحب کی طرف سے دعوت تھی۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب، حضرت قاری عبدالحنان صاحب، اور بندے کا ہمارا انگلینڈ کا سفر تھا۔ تو ہمارے فاروق بھائی بھام کو پتہ لگ گیا تھا، وہ میرے ساتھ برابر کانٹیکٹ میں تھے کہ بھئی 15ویں شعبان کا بیان لنڈن اسٹامفورڈ ہل کی مسجد کے اندر ہو جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقدیر، سفر نہیں ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تو پہچان لیا کہ اللہ ہے۔ یعنی ہم ایک ارادہ کرتے ہیں اور وہ ارادہ پورا نہیں ہو پاتا تو پھر پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے ریکارڈنگ کے ذریعے سے بیان بھیج رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔